نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط واليه ترجعون صدق الله العلي العظيم۔ سامعین اکرام، آج کے درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ جل شانہ و عم نوالہ کا ارشاد ہے، من ذا الذی، ہے کوئی جو، یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرض حسن دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، تو اللہ اس کے لیے بہت گنا بڑھا دے۔ واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ تنگی اور کشائش کرتا ہے، وإلیہ ترجعون، اور تمہیں اسی کی طرف پھر جانا ہے۔ یہ آیت جو میں نے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ کیا، اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا حبیب اللہ، میرے 2 باغ ہیں، اگر میں ان میں سے ایک صدقہ کر دوں تو کیا مجھے اس جیسا باغ جنت میں ملے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہاں، یقیناً ملے گا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ کیا میرے ساتھ میری بیوی ام دہدہ بھی اسی باغ میں ہوں گی؟ فرمایا کہ ہاں۔ عرض کیا کہ کیا میرے بچے بھی میرے ساتھ ہوں گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہاں، بچے بھی آپ کے ساتھ ہوں گے۔ بس آپ نے ان میں سے بہترین باغ کو، کہ جس کا نام حنینہ تھا، خیرات کر دیا۔ ان کے بال بچے اسی باغ میں رہتے تھے۔ آپ اس باغ پر پہنچے اور دروازے پر کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو آواز دی کہ اے ام دہدہ، یہاں سے نکل چلو، میں نے یہ باغ اللہ جل شانہ و عم نوالہ کے ہاتھ بیچ دیا ہے، اب یہ باغ ہمارا نہیں رہا ہے۔ اس پاک بیوی نے کہا کہ مبارک ہو کہ تم نے بہترین گاہک کے ہاتھ بڑے ہی نفع کا سودا کیا ہے۔ اس پر یہ آیت من ذا الذی یقرض اللہ سے الیہ ترجعون تک نازل ہوئی۔ در منصور نے فرمایا ہے کہ اس باغ میں 600 درخت تھے، اور دوسری روایت ابن منذر اور ابن ابی حاتم اور بیہقی وغیرہ نے کی ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب آیت کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ نازل ہوئی، جس میں خبر دی گئی کہ مسلمانوں کو صدقات کا بدلہ 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ ملے گا، تب آقا علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے میرے مولا، میری امت کو اور زیادہ عطا فرما۔ تب یہ آیت من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا نازل ہوئی، جس میں بتایا گیا کہ بہت زیادہ ثواب ملے گا جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرے گا۔ پھر آپ نے دعا کی کہ الہی، میری امت کو اور زیادہ عطا فرما، تو یہ آیت نازل ہوئی، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ یہ دونوں شان نزول جمع ہو سکتے ہیں، ان میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سچے دل کے ساتھ حلال مال سے قرض حسن دے دے، یعنی اس کی راہ میں مال کو خرچ کرے، جس کا عوض قرض کی طرح یقیناً ملنے والا ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اسی کا قرض سینکڑوں گنا بڑھا دے، جو اس کے حساب سے بھی باہر ہو، کیونکہ دینے سے اس کے خزانے گھٹتے نہیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی تنگی فرماتا ہے، اور وہی مال کے اندر وسعت اور برکتیں عطا فرماتا ہے۔ جب یہ ہے حقیقت، تو صدقہ اور خیرات کرنے سے تم پر تنگی نہیں آئے گی، اور بخل سے اور کنجوسی سے تمہارا مال بڑھے گا نہیں۔ اور حق بھی یہی ہے کہ بخیل بیچارہ غریبوں جیسی زندگی گزارتا ہے، اور اللہ کے یہاں حساب مالداروں جیسا دے گا۔
لہذا تم بھی ایک دن اسی کی طرف کو لوٹائے جاؤ گے. لہذا جانے سے پہلے اصل وطن کو اپنا اسباب بھیج دو. اور اصل وطن کیا ہے؟ وہ آخرت ہے. اور خدائی بینکوں میں اپنا کمایا ہوا مال جمع کر دو تاکہ وہاں میں نفع کے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو عطا فرمائے. یہ بات یاد رہنا چاہیے کہ قرض اس کی چند قسمیں ہیں. بعض تو وہ ہوتا ہے کہ جس کو قرض حسن کہتے ہیں، اور بعض قرض وہ ہوتا ہے کہ جس کو قرض خبیث کہتے ہیں. قرض خبیث بندوں کے لیے تو یہ ہے کہ کسی کو قرض دینے والا سود لینے کی نیت سے قرض دے اور لینے والا اصل قرض ادا کرنے کی نیت نہ کرے. یہ قرض دوستی، محبت بلکہ رشتہ داری کے لیے مقراض یعنی قینچی ہے. اس کی دوستی بھی ختم ہو جاتی ہے، رشتہ داری بھی ختم ہو جاتی ہے. آپس کے اندر جو محبت اور تعلقات ہوتے ہیں اس قرض خبیث سے وہ بھی فنا ہو جاتے ہیں. اور سود پر کام کرنے والا بہت ہی منحوس ہوتا ہے. اس کی ساری کمائی جو ہے وہ حرام ہوتی ہے. اس کے چہرے سے رونق اڑ جاتی ہے، اس کے مکان سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں. شہر اور عوام کے اندر اس کا وقار فنا ہو کر رہ جاتا ہے. اور قرض حسن یہ ہے کہ قرض دینے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے اور مسلمان بھائی کا کام نکالنے کی نیت سے قرض دے، اور نیت یہ ہو کہ اگر نہیں دے سکے گا یہ تو قرض یہ معاف ہے، اور لینے والا ادا کر دینے کی نیت سے قرض لے. یہ قرض پچھلی عداوتوں، پچھلی دشمنیوں کے لیے مقراض یعنی قینچی ہے کہ اس سے مقروض ادائے قرض کے بعد بھی احسان مند رہتا ہے کہ تم نے فلاں وقت میرا کام چلا دیا تھا، میں بڑا پریشان تھا، تم نے مجھے قرض دیا، یہ تمہارا میرے اوپر بڑا احسان ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرض خبیث کیا ہے؟ بارگاہ الہی میں قرض خبیث یہ ہے کہ حرام مال سے خیرات کرے، یا خیرات کو بوجھ سمجھ کر، یا صرف ردی اور خراب مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خیرات کرے. یہ قرض خبیث ہے بارگاہ الہی میں. لہذا اللہ کی بارگاہ میں حلال اور طیب مال خیرات کرنا چاہیے. اور قرض حسن بھی یہی ہے کہ حلال مال خوش دلی سے اچھے مقام پر خرچ کرے کہ جس قدر مصرف اعلیٰ ہوگا اسی قدر برکت زیادہ ہوگی، جس قدر زمین بہتر ہوگی اسی قدر پیداوار زیادہ ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم. درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ دین کی معلومات آپ تک آسانی سے پہنچ سکے.